دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ یہودی اتنے امیر کیوں ہوتے ہیں اور دن بہ دن ان کی تعداد بڑھتی کیوں جا رہی ہے؟ 1939 میں ان کی تعداد 17 ملین تھی۔ ہولوکوسٹ نے جب قتل عام شروع کیا تو اس کے بعد ان یہودیوں کی تعداد 11 ملین رہ گئی۔ یہودی ہولوکوسٹ سے ایسے ہی نفرت کرتے ہیں جیسے مسلمان فرعون سے نفرت کرتے ہیں۔ جب سے اسرائیل ملک وجود میں آیا، یہودیوں کی تعداد پھر سے بڑھنا شروع ہو گئی اور آج 16.1 ملین یہودی اس دنیا میں موجود ہیں۔ پوری دنیا کی تعداد 8 بلین ہے، جس میں سے مسلمانوں کی تعداد 1.9 بلین ہے، جو کہ یہودی اس حساب سے بہت کم ہے لیکن بہت با اثر ہے۔ پوری دنیا میں 57 ملک مسلمز کے ہیں۔ مسلمز کنٹریز قدرتی وسائل کی دولت سے مالا مال ہونے کے باوجود بھی یہودیوں سے کافی پیچھے ہیں۔ آج پوری دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں جہاں یہودیوں کی سرمایہ کاری نہ ہو۔ دنیا کے بڑے بڑے برانڈز جیسے کہ KFC، کوکا کولا، پیپسی، لیز، میکڈونلڈز، یہ سب یہودیوں کی مالکیت ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر اربوں روپیہ کما کر مسلمانوں سے ہی کمایا گیا پیسہ مسلمانوں کے ہی خلاف استعمال کیا جاتا ہے۔ مٹھی بھر یہودیوں نے اتنا مضبوط نیٹ ورک بنا رکھا ہے کہ آج کا مسلمان صرف سڑک پر احتجاج ہی کر سکتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مسلمانوں کو سنی، وہابی، دیوبندی جیسے فرقوں میں بانٹ کر آپس میں لڑوا دیا گیا۔ جبکہ یہودی صرف یہودی ہے تو مسلمان صرف مسلمان کیوں نہیں؟ جبکہ دین ایک، اللہ ایک، قرآن پاک ایک، تو مسجدیں الگ الگ کیوں؟ مسلمانوں کو کمزور کرنے کی یہی سازش تھی۔ حضرت علی کی تلوار جذبہ ایمانی سے چلتی تھی، جبکہ آج کا مسلمان صلاح الدین ایوبی، ٹیپو سلطان اور ارطغرل غازی جیسے بہادر مسلمانوں کے قصے سنا کر اور احتجاج ریکارڈ کروا کر اسرائیل سے فلسطین کی جنگ جیتنا چاہتا ہے، جبکہ فلسطین کے مسلمان صلاح الدین ایوبی کو یاد کر رہے ہیں۔ اور یہ بہت بڑا تماچا ہے زندہ مسلمانوں کے منہ پر کہ ان کے بہن بھائیوں کو، مرے ہوئے بہادروں کو یاد کرنا پڑے۔ پوری دنیا کے 57 ممالک کی فوج کیا ایک فلسطین کو نہیں بچا سکتی؟ فلسطین کے اوپر ظلم دیکھ کر آپ صرف اللہ کے معجزات کا انتظار ہے۔ جہاد ہر مسلمان پر فرض ہے، اور اگر آپ جہاد نہیں کر سکتے تو کم از کم یہودی کمپنیز کا بائیکاٹ کر دیں۔ آپ کا دیا گیا پیسہ آپ کے ہی مسلمان بھائیوں کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ آپ قیامت والے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے یہ ضرور کہہ سکیں گے کہ جو میں کر سکتا تھا وہ میں نے کیا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔